دین ملت اسلامی بھائیوں، عرب کا معاشرہ ایسا تھا جس میں غیر اللہ کی پرستش، انسانی قدروں کی پامالی اور مالی باضابطگی عروج پر تھی۔ قوم کے بااختیار اصحاب حل و عقد قومی خزانے میں خرد و برد جیسی شنیع بد اخلاقیوں میں ملوث تھے، اور عرب کے ممتاز خاندان کے بااختیار فرد ابو لہب نے حرم میں مدت سے محفوظ غزال زرعی یعنی سونے کا ہرن چرا کر بیچ ڈالا۔ ایک ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیف کا پرستار، انسانی تقدس کا علمبردار، امانت و صداقت کے نگہبان، عورتوں کے لیے رحمت، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، غریبوں کا ملجا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا اخلاق پوچھا گیا تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ اس کا کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سراپا قرآن تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ اس میں حقوق اللہ کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، حقوق العباد کا بھی تذکرہ ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ تو خیر اپنوں کی گواہیاں ہیں، غیروں کی بھی گواہیاں آئیں۔ غیر رہتے ہوئے، مشرک رہتے ہوئے، کافر رہتے ہوئے، یہودی رہتے ہوئے، مشرک رہتے ہوئے، کرسچن رہتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب انہوں نے مطالعہ کیا، عصبیت رکھتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہوئے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس کے اخلاق و کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے بہتر ہوں۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا، کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں آئی، کوئی بھی اتنا بڑا لیڈر نہیں آیا جتنے بڑے لیڈر کے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کے اخلاق و کردار کے متعلق ہزاروں شہادتیں، ہزاروں گواہیاں ملیں گی، جیسا کہ آپ نے گزشتہ خطبے میں سنا۔ دین ملت اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اخلاق، بلند اخلاق کے مالک تھے، کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل، نرم خو اور شیریں زبان تھے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر نرم دل ہیں۔ اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو سارے کے سارے لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، سارے کے سارے لوگ آپ سے چھٹ جاتے، کوئی بھی آپ کے قریب آنا نہیں چاہتا۔ دین ملت اسلامی بھائیوں، تاریخ نے اس بات کی گواہی دی کہ کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی اپنی امت کے لیے اس قدر مشفق اور رحم دل اور نرم دل نہیں تھا جتنا کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت فرمائی جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مذکور ہے، رب انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، پھر جو شخص میری راہ پر چلے وہ میرا ہے، اور جو شخص میری نافرمانی کرے تو پروردگار تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول جو قرآن میں مذکور ہے تلاوت فرمائی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ میرے پروردگار، اگر تو ان کو سزا دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، یقیناً تو سزا دینے پر قادر ہے، لیکن اگر تو معاف فرما دے، تو بخش دے تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند فرمایا اور اللہ سے گریہ وزاری کرنے لگے، اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمانے لگے، اللہم امتی امتی وبکا، اے اللہ میری امت۔ اتنا کہنے کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ادھر عرش الہی کے مالک رب ذوالجلال والاکرام نے جبریل امین کو بھیج دیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو ہم کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کل قیامت کے دن بھی جہاں سارے انسان نہیں بلکہ سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، وہاں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ اس قدر اپنی امت سے محبت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے ایک ایک دعا کی ہے جس کو رب ذوالجلال والاکرام نے قبول فرمایا ہے۔ میرے لیے بھی ایک دعا ہے، میرے پاس بھی ایک دعا ہے، اور میں نے یہ دعا اپنی امت کی خاطر کل قیامت کے دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اپنی امت سے سچی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تاریخ نے اس بات کی بھی شہادت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ سچے خیر خواہ تھے، اور یہ خیر خواہی قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کے لیے جاری و ساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین و کافرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اذیتیں پہنچا رہے ہیں، آپ کی راہ میں کانٹے ڈال رہے ہیں، آپ کی راہ میں کوڑے کرکٹ ڈال رہے ہیں، آپ کے جسم اتھر پر اونٹ کی گندی اوجڑی ڈال رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں دعائیں فرما رہے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتی کہ میں ان کا سچا خیر خواہ ہوں۔ اتنی تکلیف سہنے کے باوجود، اتنی تکلیف پہنچائے جانے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بد دعا نہیں دے رہے ہیں بلکہ دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اور وہ نبی کیسے بد دعا دے سکتے جس کے بارے میں رب ذوالجلال خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے کائنات والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ نبی کیسے بد دعا دے سکتے جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ نبی کیسے بد دعا دے سکتے جو یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، غریبوں کا ملجا، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں پر بھی شفقت کرنے والے اور یہاں تک کہ جانوروں پر بھی شفقت کرنے والے ہوں، وہ نبی کیسے بد دعا دے سکتے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس مقدس مشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کتنی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ آپ کے اعزاء و اقارب، آپ کے رشتہ دار آپ کی مخالفت پر اتر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، اور کبھی بھی صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہوا، کبھی بھی اعداء کی عداوت کا جواب انتقامی طریقے سے نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شفیق اور مہربان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھانے والی اور گندگی پھینکنے والی دشمن عورت جب بیمار پڑ گئی تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری اور خیرخواہی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اونٹ کی گندی اوجڑی ڈالنے والے بے ادب دشمن کو بھی تحقیق نہیں کیا، اور احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو توڑنے والے دشمن کو بھی تحقیق نہیں کیا، اور ہجرت کے سفر میں قتل کی نیت سے پیچھا کرنے والے سراقہ کو بھی زندگی کی امان دے دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اقتدار با اختیار بن کر سرزمین مکہ میں قدم رکھا تو فتح و کامیابی کی خوشی میں، فتح و کامیابی کے سرور میں اظہار احسانوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیف دینے والوں، اظہار احسانوں کو اور بے گھر کرنے والے دشمنوں کو تحقیق نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے والے دشمنوں کو تحقیق نہیں کیا، اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں نہیں اڑائیں اور نہ ہی انہیں کال کوٹری میں بند کیا، بلکہ شفقت اور مہربانی کا بے مثال مظاہرہ کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا اے قریش کے لوگوں بتاؤ، اے قریش کے لوگ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ قریش کے لوگ ندامت سے سرشار ہیں، قریش کے لوگ ندامت سے، شرمندگی سے سرشار ہیں، ایک ایک جرم یاد آ رہا ہے،
ایک ایک جرم یاد آ رہا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا تھا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مکے سے نکالا تھا۔ ایک ایک جرم یاد آ رہا ہے، لیکن پھر بھی رحم و کرم کے منتظر ہیں، رحم و کرم کے منتظر ہیں کہ نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرما دیں گے۔ دوسری طرف سارے صحابہ اکرام کھڑے ہیں، مکہ آج فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہ مکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر ہیں سارے صحابہ اکرام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیں تم سارے کافروں کی گردنیں ایک ایک کر کے اڑا دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ستایا تھا، انہوں نے ہمیں اس مکے سے نکالا تھا۔ لیکن قربان جاؤ اس رحمۃ للعالمین رؤوف الرحیم نبی پر کہ جن کا جواب یہ تھا کہ آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، بتاؤ ذرا، کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا دشمن موجود نہیں تھا؟ کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قاتل موجود نہیں تھا؟ کیا اس وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو چاک کر کے کلیجے نکالنے والی عورت موجود نہیں تھی؟ کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مکے سے نکالنے والے لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستانے والے لوگ موجود نہیں تھے؟ کیا اس وقت حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنے والا موجود نہیں تھا؟ کیا اس وقت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و آبرو کو چھلنی کر کے ان کے جسم کو ٹکڑے کرنے والے کی اولاد موجود نہیں تھی؟ سارے کے سارے موجود تھے، سارے دشمنان موجود تھے، سارے دشمنان اسلام موجود تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں۔ پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایسی نظیر اور کوئی مثال تو دکھا دو جسے مارا گیا ہو، جسے ستایا گیا ہو، جسے اسی کے گھر سے نکالا گیا ہو، اسی کے بستی سے نکالا گیا ہو، اس کے اصحاب کو نکالا گیا ہو، اس کے چچا کو مارا گیا ہو، شہید کیا گیا ہو، جس کی بیٹی کو بھی شہید کیا گیا ہو۔ پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایسی نظیر اور مثال لا کر کے تو دکھا دو جس نے معاف کر دیا ہو، عفو و درگزر سے کام لیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا لمحہ اغیار و آداب پر عنایات سے بھرا ہوا ہے، لیکن مقدس زندگی کا وہ واقعہ تو ایسا ہے جس کی تاریخ انسانی میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں لوگوں کو دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا راز بتانے گئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا، آپ کی توہین کی، آپ کا تمسخر اڑایا اور آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا اور شتر بے مہار آوارہ جوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر رہے تھے، جس بازار سے گزر رہے تھے، وہ دونوں طرف سے پتھروں سے مار رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے آپ کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پتھروں سے مارا گیا، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا کہ آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا، خون آلود ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا جسم سے چپٹ گیا اور خون بہہ بہہ کر کے آپ کی جوتیوں میں جا کر کے جم گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ شدت الم سے نڈھال ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی تو رب کے فرشتے وہاں موجود تھے، پہاڑوں پر مقرر کیے فرشتے وہاں موجود تھے اور آپ سے اجازت کے طالب تھے، آپ سے اجازت مانگ رہے تھے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اختیار ہے، اگر چاہیں تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اگر آپ ایک اشارہ بھی کر دیں تو طائف کے لوگوں کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیس ڈالیں گے اور اس صفحے ہستی سے مٹا ڈالیں گے۔ لیکن قربان جاؤ اس رحمۃ للعالمین رؤوف الرحیم نبی پر کہ جن کا جواب یہ تھا،
ارجو ان یخرج اللہ عز وجل من اصلابہم من یعبد اللہ عز وجل وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی پرستش کرنے والی ہوگی، جو ایک اللہ کی بندگی کرنے والی ہوگی، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان آیا جسے اتنا مارا گیا ہو، جسے اتنی تکلیف دی گئی ہو اور بدلہ لینے کی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی معاف کر دیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی یہ اعلیٰ مثالیں ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں لیٹ جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، ایک کافر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا کے کہتا ہے من یقیک، اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تمہاری جان کو اب خطرہ ہے، تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے بے اطمینانی کا مظاہرہ نہیں کیا، صبر و استقلال کے ساتھ توکل علی اللہ۔ دیکھیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، میری موت رب ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے، وہ نہ چاہے تو تم کچھ بھی غضب اور کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ جب اس کافر نے سنا اور دیکھا توکل علی اللہ، وہ کافر اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور پوچھا کہ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ منت و سماجت کرنے لگا، وہ معافی مانگنے لگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری جان بھی میرا رب ہی بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کی گردن اڑا دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون کا پیاسا تھا، وہ دشمن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے کے لیے آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب طاقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ابھی تلوار ہے، اگر وہ چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن اڑا دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی مثالیں ہیں۔ کوئی بھی کائنات میں ایسا انسان نہیں آیا جس کے اخلاق و کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے بہتر ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبی مدت تک 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو توحید کی جانب بلاتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی پرستش کی جانب بلاتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن جب قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا تو حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے میرے رب، زمین پر بسنے والا ایک بھی کافر کو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا، بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ سارے مسلمانوں کو جو بھی با ایمان مسلمان تھے انہیں سوار کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سوار ہو گئے اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس قدر طوفان بھیجا، اس قدر اپنا عذاب بھیجا کہ پوری کائنات کو اللہ رب ذوالجلال نے سمندر کے مانند بنا دیا۔ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اس سمندر کے تلے، اس سمندر میں سمو گیا اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ایک بھی کافر کو نہ چھوڑا، ایک بھی کافر نہ بچ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے سارے کے سارے کافروں اور مشرکوں کو ہلاک اور برباد اور نصف و نابود کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے اور میری قوم کے درمیان تو فیصلہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے دعا قبول فرمائی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس قوم میں عذاب نازل فرما دیا، اللہ رب ذوالجلال نے عذاب میں انہیں گرفتار کر لیا۔
زلزلہ بھیج دیا اور ایسے وہ اپنے گھروں میں پڑے رہے جیسا کہ اس سے پہلے ان بستیوں میں وہ لوگ آباد ہی نہ تھے۔ اور جب حضرت شعیب علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر جانے لگے تو اپنی قوم کے لوگوں سے ان لاشوں سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف اسى علی قوم کافرین، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا لیکن تم نے ٹھکرا دیا اس پیغام کو۔ میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا اور میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا لیکن تم نے نافرمانی کی، اب میں نہ ماننے والے کافروں پر کیا غم کھاؤں۔ یعنی اللہ رب ذوالجلال نے جو تمہارے اوپر عذاب نازل فرمایا ہے وہ اچھا کیا ہے، اپنے عذاب میں جو گرفتار کر لیا ہے اللہ رب ذوالجلال نے اچھا کیا ہے، اب میں کسی کے اوپر افسوس کیوں کروں۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کس قدر اپنی امت کے تئیں فکر مند ہیں، کس قدر اپنی امت کے لیے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ میں ان کا سچا خیر خواہ ہوں۔ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنی امت کے تئیں اپنے امت کی خاطر دعائیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہی تھی، آپ کی قوم آپ کو ستا رہی تھی، آپ کی قوم آپ کو مار رہی تھی، آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہ رہی تھی، آپ کے اوپر شتر بے مہار اور آوارہ جوانوں کو پیچھے لگا دیا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ مشفق اور رحم دل تھے اور سب سے بڑے سچے خیر خواہ تھے۔ اور کل قیامت کے دن بھی ہوں گے جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو نبی کائنات علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے گریہ وزاری کر رہے ہوں گے، اللہ رب ذوالجلال سے دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ تو میری امت کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ ایک یہ نبی کہ جو اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی ہماری خاطر و فکر مند رہیں گے اور امتی امتی پکار رہیں گے، اس نبی سے ہمیں کتنی محبت ہے، اس نبی کی ہم کتنی اطاعت و پیروی کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قدم قدم پر مخالفت کر رہے ہیں، قدم قدم پر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، قدم قدم پر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے میں، مرض الموت میں اور آخری لمحے میں جب اس کائنات سے جانے لگے تو یہ وصیت فرمائی، الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرتے رہنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا ہم گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو پھر ہماری مسجدیں صرف جمعے کو نہ بھرتی بلکہ جمعے کے علاوہ دنوں میں بقیہ نمازوں میں بھی اسی طرح سے نمازیں ہماری مسجدیں بھرتی۔ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو پھر ہم نماز کے پابند ہوتے، اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو ہم گالی گلوچ نہیں کرتے، اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو ہم رشوت نہیں لیتے، اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو ہم زنا کے قریب نہیں جاتے، اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو برائیوں کے قریب نہ جاتے، اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی تو نیکیوں میں ہم پیش رہتے۔ لیکن افسوس، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں
اور لوگوں کو بتلائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی تھی، لوگوں کو بتلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ کریں اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اس کائنات والوں کو بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی تھی، لوگوں کو بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا، لوگوں کو بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن تعامل ایسا تھا، لوگوں کو بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کا طریقہ یہ تھا، لوگوں کو بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے لین دین سے دنیا والوں کو بتلا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی اس طرح کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بتلا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بناؤ، اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ، اپنے آپ کو سنت کا پابند بناؤ، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر و بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام تو ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو رخصت ہو چکے ہیں مسلمان بھائی بہن پروردگار ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما لے، رب ذوالجلال والاکرام ان کے گناہوں سے تو درگزر فرما لے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں جب کل قیامت کے دن اٹھانا تو ان لوگوں کی صف میں نہ کھڑا کرنا جن پر تیرا غضب ہے، بلکہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے صف میں کھڑا کرنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔